ایک ہتھیار ہے نیزہ، مگر یہاں نیزے سے مراد قلم ہے۔ قلم کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا وہ حشر کیا ہے کہ تمام وہابیوں کو پانی پلا کے چھوڑ دیا ہے، تمام وہابیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے اسی قلم جیسے نیزے کے ذریعے۔ تو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اچھا، آج ہم سب یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ تو ننھے بچوں کو تو شاید اب تک پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، اور بڑوں کو معلوم بخوبی ہو چکا ہوگا کہ آج عرس اعلیٰ حضرت ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کس چڑیا کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کہتے کسے ہیں، وہ کیا چیز ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ ان کی عظمت کا ہمیں تھوڑا سا پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم جن کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، ہم جن کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ کون تھے، ان کی عظمت و بلندی کو تھوڑا بہت جان لینا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی، چونکہ یہ محفل بچوں کی محفل ہے، اس لیے میں حتی مقدور جہاں تک ممکن ہو سکے میں آسان الفاظ اپنے اس بیان میں استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کلیموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے باتیں کرو ان کی سمجھ کے مطابق، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فمن لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے اہل زمانہ کو، یعنی مراد اس سے عرف، ان کی سمجھ، ان کی سوچ وچار، قوت فہم و فراست، وہ جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ تو اب جو ہے ان دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کی سمجھ کے مطابق آسان کچھ الفاظ استعمال کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو مجھے اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا پورا احساس ہے، ساتھ ہی میری طبیعت بھی ناساز ہے۔ بہر صورت شروع کرنا میرا کام ہے اور اسے اختتام تک پہنچانا اپنے رب کریم کے کرم پر موقوف ہے۔ تو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنو، نہایت ہی اچھی جانکاری میں دینا چاہتا ہوں، وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس کا ہر ایک مسلمان کو جاننا۔ ایک ہوتا ہے دین، ہندی میں اسے دھرم کہتے ہیں، اسی کو دوسرے لفظ میں مسلک کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مذہب۔ مذہب کبھی کبھار مسلک کو کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی، مگر یہ مذہب جو ہے یہ عام ہے اور مسلک خاص ہے۔ مثال کے طور پر میرے اس ہاتھ کو دیکھ لو، جب میں کہوں ہاتھ کہتے ہی یہاں انگلیوں کی نوک سے لے کر یہاں تک بازو کے اوپر تک یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے۔ لیکن جیسے میں کہہ دوں کوہنی تو مراد یہ، اب ہاتھ نہیں، پورا ہاتھ نہیں۔ میں کہہ دوں کلائی تو یہ، میں کہہ دوں انگلیاں تو یہ، کہہ دوں ہتھیلی تو یہ ہے کہ نہیں، کہہ دوں بازو تو یہ مراد۔ تو بازو اگر کہہ دوں تو بازو
تو ایک چیز ہے، کوہنی ایک چیز ہے، کلائی ایک چیز ہے، لیکن جیسے کہہ دیا ہاتھ، تو یہ تمام چیزیں اسی ہاتھ میں داخل ہو گئیں، اسی ہاتھ میں یہ تمام چیزیں داخل ہو گئیں۔ اسی طرح سے وہاں فرق سمجھا جائے کہ جو مذہب ہے فروعی مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، جیسے ہمارے اندر 4 مذہب بٹے ہیں اہل سنت میں، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، تو یہ صرف فروعی مسائل میں اختلافات ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو مذہب، یہاں پر جو مذہب کہتے ہیں، اس مذہب سے مراد مسلک دین نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس مذہب سے مراد دین یا مسلک نہیں ہے۔ مسلک مذہب کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ، عقیدے کی بنیاد پر، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر اس کو مسلک کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، دھرم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا عقیدہ صحیح ہے، میرا ایمان صحیح ہے، میں امام شافعی کے مذہب پر عمل نہیں کرتا، اس مذہب پر عمل ہی نہیں کرتا، جبکہ ان کا مذہب بھی تو صحیح ہے۔ ان کے مذہب کو نہ مانتے ہوئے بھی میں مسلک کا ماننے والا ہوا، دین کا ماننے والا ہوا، میں مسلمان ہوا، میرا عقیدہ صحیح، ایمان صحیح۔ لیکن ایک وہ بھی ہے وہابی جو خود کو شافعی کہلا رہا ہے، یا سعودی عرب میں جو وہابی ہیں وہ لوگ خود کو حنبلی کہلاتے ہیں، اور عقیدہ ان کے خراب ہیں، اسلام کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ لوگ پہلی بات یہ کہ ہاں، جن کے عقیدے ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائیں وہ لوگ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ تو مذہب ایک اور چیز ہے، اور مسلک ایک اور چیز۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار مذہب مسلک کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، ان دونوں میں فرق سمجھا جائے تو پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسان کے باپ، ان کا وہی عقیدہ، ان کا وہی ایمان، وہی ان کا وہی اسلام، وہی عقیدہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا، جو ہمارے آقا کا تھا، جو باقی تمام نبیوں کا تھا، وہ بھی وہ سب کچھ مانتے تھے۔ اور پھر تو عقیدہ سب کا ایک، دین سب کا ایک، مسلک سب کا ایک، مگر ہوا کیا؟ شریعتیں الگ الگ ہوئی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ حکم تھا کہ روزے کے دن، دن میں روزہ اور رات کو بھی جو ہے جماع حرام، عشاء کے بعد جو ہے کھانا حرام، کھانا پینا وہ بھی حرام تھا ان کی شریعت میں۔ لیکن جب ہمارے آقا تشریف لائے تو رات کو جماع، ہم بستری، صحبت حلال، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا جائز تھا، مگر ہمارے آقا جب تشریف لائے تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام فرما دیا۔ تو شریعت الگ الگ مگر دین سب کا ایک زمانہ تھا جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت اسی دین اسلام کو صرف دین کہنا ہی کافی ہوتا تھا۔ جیسے ہی دین کا کہا جاتا تھا، ایک ہوتا تھا دین اور ایک الحاد یعنی بے دینی، بس اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ خود کو مسلمان کہلانے کے لیے دین کا ماننے والا کہلانا کافی ہوتا تھا، مگر جیسے جیسے زمانہ بدلتا چلا گیا، صرف دیندار کہلانا کافی نہیں رہا، کیونکہ دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ہو گئے۔
سے بہت سے ایسے تھے جن کے عقیدے ہی خراب ہو گئے اسی دین کے خلاف. تو اب ان لوگوں کو سچے دین سے الگ کرنے کے لیے، حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے اب کیا کہا جانے لگا؟ دین حنیف. دین حنیف کہا جانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تشریف لائے اس کے بعد اس کا نام وہی پڑا دین حنیف. جب پھر ہمارے آقا تشریف لائے اس کا نام کیا پڑا؟ غور سے سنو، میں تفصیل وار جو بتا رہا ہوں آگے میں کوئی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں، بہت اہم بات بتانے والا ہوں. ہنسی مذاق میں سے مطلب غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جانکاری ہاں ہم سب سنیوں کو جاننی ہوگی، اس کو سمجھنا ہوگا. سنو بڑھیا سے سن رہے. تو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب جب ہمارے آقا تشریف لائے تو اسی کا نام پڑ گیا دین اسلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اسلام. بے شک دین کو نام اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. لائٹ ایسے تھے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں تشریف فرماتے اور انہوں نے فرما دیا یہ میرے صحابیوں جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ آصف یہ سب کہہ رہی میری امت کے لوگ تم لوگ پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ پڑھنے کیوں نہیں مار کھائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هي الناجیہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ جنتی فرقہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے مسلمۃ الکذاب نام کے کبھی سنے ہو؟ کیوں جنریٹر بند کرا دیا رہی؟ کذاب اور کذاب بھی کہتے ہیں. کذاب کا معنی ہے جھوٹا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور کذاب بھی کہتے ہیں اس کو. لغت میں کذاب بھی آیا ہے کذاب بھی آیا ہے مگر زیادہ مشہور کذاب یہی لفظ ہے. جیسے فعال سرات اس کے وجہ پر. تو یہ جو مسلمان کذاب تھا اس نے ایک روز ہمارے آقا کے پاس آ کر کہا کہ محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں تم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور تم بھی گواہی دو کہ میں اللہ کے نبی و اللہ کا رسول ہوں. میں تم کو رسول نہیں بتاؤں تو مجھے رسول بتاؤ اور جو زکات کو پیسے ہوتے ہیں ہم دونوں میری باتیں کھا لیں گے. آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لوں گا اور ہم دونوں عیش کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا چل بٹ بار بار اٹھک بیٹھک. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو نے اس کو تجارت سمجھ لیا ہے. جا یہاں سے میرے دربار سے نکل جا. وہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد مسلمۃ الکذاب اس نے جو ہے لشکر تیار کر لیا تھا. جیسے آقا تشریف لے گئے مسلمۃ الکذاب کو موقع ملا، اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ محمد تو چلے گئے دنیا سے، اب جو ہے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. اس وقت صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوئے تھے. چنانچہ 60,000 اس کے ماننے والے لوگوں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا اور حملہ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں صرف 60 لوگوں کو بھیجا. وہ بھی حضرت فیروز کو کہہ رہے جنریٹر چالو کرنا رہی خامہ کا جنریٹر. حضرت خالد بن ولید ہاں حضرت خالد بن ولید نے ان سے پوچھا ابوبکر صدیق نے کہ خالد بتاؤ
उन 60,000 काफिरों का मुकाबला करने के लिए तुम्हें कितने सैनिक चाहिए? हजरत জেনারেটর চালু করা खालिद যাবে बिन वलीद ने अर्ज ছটা किया, ভাগবে ছেলেরে জেনারেটর চালু করা নেই হ্যাঁ वो लोग 60,000 हैं, सिर्फ 30 लोग मेरे साथ दे दीजिए, एक मुसलमान एक ईमान वाला হ্যাঁ 2000 काफिरों का डटकर मुकाबला आसानी से कर सकता है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि ये खालिद बिन वलीद तुम सही तो कह रहे हो, मुसलमानों में वो कुव्वत ईमानी तो होती है और जोश ईमानी तो होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए फिर भी मैं इससे डबल दूंगा।